سعودی عرب کا دعویٰ ہے المملکۃ العربیۃ السعودیہ، اس میں اسلامی کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہے۔ جتنے ممالک 57 مسلمان ملک جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں، ان میں سے کسی ملک نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ 1447 ہجری ہے، 53 سال اور 1447 مل کر پورے 1500 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو۔ ایسے موقع پر کہ دنیا انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے 1500 سال گزر چکے ہیں، اپنے اقوام میں، اپنے وطن عزیز میں اس نظام کے قیام سے متعلق آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں آپ کی سیرت سے رہنمائی لے کر اپنے آپ میں کس چیز کے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیرت مبارکہ پر پیش کرنا آج ہمارا دینی، ملی اور انسانی فریضہ ہے کہ اس 1500 سالہ دور میں ہمارا تاریخی ارتقاء کیا ہوا، خاص طور پر ہمارا وہ ملک اور وطن عزیز جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے۔ ہم نے ٹائٹل اختیار کیا ہوا ہے اسلامی جمہوری پاکستان، تو ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا کے 193 ملکوں میں جو اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہیں، ان میں صرف ایک ملک اپنے نام کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان لکھتا ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں ہماری سوسائٹی دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کے مطابق استوار ہے، یا ہمیں بہت سے چیلنجز ابھی درپیش ہیں؟ سعودی عرب کا دعویٰ ہے المملکۃ العربیۃ السعودیہ، اس میں اسلامی کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہے۔ المتحدہ، الامارات المتحدہ العربیہ، اس میں اسلام کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ جتنے ممالک 57 مسلمان ملک جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں، ان میں سے کسی ملک نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے۔ ہم اپنے لیے یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تو اس تناظر میں دنیا انسانیت کے سامنے اور بالخصوص ہمارے سامنے یہ سوال اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ وہ خلافت جو خلفائے راشدین کے بعد تقریباً 1200 سال تک دنیا پہ حکمران رہی، اس کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سنجیدہ علمی مکالمہ اور ایک صحیح اور درست بیانیہ اور نیریٹو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتماعی کنٹریبیوشن ہے، سماجی ارتقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قد و کاوشیں کی ہیں اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت خلفائے راشدین نے کی ہے، اس کا ایک مختصر سا جائزہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔